آپ دیکھ لو، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم تصوف کو نہیں مانتے. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم تصوف کا لفظ دکھا دو قرآن و سنت میں. دیکھو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں، لا مشاحت فی الاصطلاح، ایک قاعدہ ہے کہ ٹرم یا اصطلاح ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بخل نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، صلاح عربی میں صلاۃ، عربی میں صلاۃ کے مختلف معنی آتے ہیں. دعا کو بھی کہتے ہیں اور تحریک سلوتین کو بھی کہتے ہیں. تحریک سلوتین کیا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. تو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. رحمت بھیجنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون صلاۃ کرتے ہیں نبی پر. تو اللہ کیا دعا کرتا ہوگا؟ رحمت بھیجتا ہے. کتنے معنی ہیں. لیکن جب نماز اسلام میں فرض ہوئی ہے تو اس نماز کو بھی کیا نام دیا گیا؟ صلاۃ کا. اور اردو میں اسے کیا نام دیا گیا؟ بولو، نماز کا. اب کوئی کہے تم 5 وقت کیا پڑھتے ہو، میں کہوں نماز. یہ نماز قرآن سے دکھا دے بھائی. تو میں نماز دکھاؤں گا یا صلاۃ دکھاؤں گا؟ بے بولتے کیوں نہیں ہو یار. میں صلاۃ دکھاؤں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. اب کوئی کہے یہ تو صلاۃ ہے، نماز تھوڑی ہے. تو میں کیا بولوں گا؟ بھائی وہی صلاۃ کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بولو، نماز کہتے ہیں. کوئی کہے گائے کا گوشت حلال ہے اسلام میں، یہ دکھاؤ. میں کہوں گا بھائی قرآن کہتا ہے ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 جانور حلال کیے ہیں، جن میں بیل اور گائے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. من البقر اثنین، بقر میں کتنی ہے؟ 2، یعنی نر بھی اور مادہ بھی. کہ یہ تو بقرہ کے بارے میں آتا ہے، گائے تو نہیں ہے نا. ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اسی بقرہ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ چپ چپ بیٹھے ہو. گائے بولتے ہیں، گائے کا بچہ، گائے گو کھاتی. بچپن میں ایسے کرتے تھے نا. نہیں، گائے گو کھاتی نہیں ہے ویسے. تو گائے، کوئی کہ یہ تو گائے دکھا رہے ہو تم. ابے قرآن کو اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھو اور آسان. قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے جس کے بعد رجوع کا حق ہے. اگر تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. اب کسی انگریز کے بچے نے انگلش میں طلاق دی، آئی ڈیورس یو، 3 دفعہ ڈیورس بول دیا. طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تینوں ہو جائیں گی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی 3 دفعہ ڈیورس دے دی. وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو طلاق کا ہے، ڈیورس کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ مولوی لوگ بیٹھ کے دن چھاپتے رہتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کو کوئی عربوں کے ساتھ خاص تھوڑی ہے اسلام. الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح توڑنے کے لیے استعمال ہو اور اسی معنی میں استعمال ہو، تو ایسا لفظ 2 دفعہ یوز کر سکتے ہو آپ. تو ڈیورس کا لفظ انگلش میں طلاق ہی کے لیے، نکاح توڑنے کے لیے ہی ہے. تبھی میں طلبہ کو جب یہ آیت بتاتا ہوں نا طلاق مرتان، تو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو، تو وہ لفظ جب آپ 2 دفعہ استعمال کرو گے تو رجوع کا حق ہے. تیسری دفعہ استعمال کیا تو رجوع کا حق نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لفظ طلاق سے اسلام کو تھوڑی کوئی لینا دینا ہے. یہ تو ایک زبان ہے، لغت ہے. اسی طرح اب کوئی کہہ کہ نہیں ڈیورس، میں نے تو ڈیورس کا لفظ بولا ہے، ڈیورس کا لفظ بولا ہے. وہ بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو انگریز کا بچہ ہے، تو ڈیورس میں دے رہا ہے، انگلش میں دی ہے اور پکی ہو گئی. اسی طرح خوب سمجھ لیں فقہ کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک استاذ تھے، وہ کہتے ہیں فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا. فقہ کا لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ. ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اسلامی قانون کی فقہ کی کتابیں، اسلامی قانون کی. فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا. میں بڑا پریشان ہوتا کہ فقہ کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. فقہ کا لفظ قرآن و سنت میں ہے، دین کی سمجھ بوجھ کے معنی میں ہے. ہم نے دکھا دیا بھائی قرآن حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو یہاں فقہ کا لفظ آیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو مطلب وہ فقہ تھوڑی ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ بات کو چینج کر رہے ہو. بھائی دیکھو قرآن و سنت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، کچھ کا تعلق ہے فضائل سے، کچھ کا تعلق ہے مسائل سے. ایسا ہی ہے نا. قرآن و سنت نے ہمیں کہا جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے فضائل کا علم. اس کو فقہ نہیں کہا جاتا. کہنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن فقہاء نے ایک ٹرم ایجاد کی. پھر قرآن و سنت میں جو حلال و حرام کا علم ہے اس کو الگ کتابوں میں نچوڑ کے لکھا گیا، اور ان کتابوں کو کیا نام دے دیا گیا؟ بولو، فقہ. تبھی آپ نے فضائل کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی، مسائل کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی. فضائل کی کتابیں کیا ہیں؟ غیبت کرنے سے یہ گناہ ملتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے یہ ثواب ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ فضائل. تبھی محدثین نے فضائل کی کتابیں الگ لکھی ہیں. اور مسائل کی کتابیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے ارکان کتنے، غسل کے ارکان کتنے، اور خرید و فروخت کے حکام کیا ہیں،
ان احکام کو جب قرآن و سنت سے نکال کے الگ کیا تو کوئی نام دینا تھا نا پبلک کی آسانی کے لیے, تو اس کو کیا نام دے دیا؟ بولو, فقہ کا نام دے دیا تاکہ آسانی ہو. اور جو ان مسائل میں عبور رکھتے ہیں ان کو فقیہ کا نام دے دیا, جس کی جمع آتی ہے فقہا. جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو ہر چیز کو الگ الگ نام دینا پڑا نا. اب کوئی کہ فقہ قرآن میں دکھاؤ, بھائی قرآن میں ہم فقہ کا لفظ دکھائیں نہ دکھائیں, یہ مسائل نکالے کہاں سے گئے ہیں؟ قرآن و سنت سے. تو ایسے ہی خوب سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعث فی الامیین رسولا منہم. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. آج کل تصوف سے لوگ بالکل غافل ہو گئے ہیں, اور جو تصوف مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے, وہ بدعات کا ایک پلندہ ہے. ورنہ حقیقت میں جیسے فقہ کے بغیر انسان کو حلال و حرام کا علم حاصل نہیں ہو سکتا, ایسے ہی تصوف کے بغیر اللہ والا نہیں بن سکتا. وہ چاہے وہ تصوف کا لیبل لگائے یا نہ لگائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے بغیر اللہ نہیں آئے گا دل کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں؟ بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان میں رسول بھیجے. کیا کرتے ہیں رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلا کام رسول کا یہ کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے, وہ ڈیلیور کریں گے. نبی نے یہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ بولو. جب آپ قرآن پڑھ کے سنایا آپ نے تو کاتبین وحی نے اسی وقت اس کو قلم کے ذریعے محفوظ کیا. یہ ذمہ داری نبی نے پوری کر دی. پھر کاتبین نے جو قلم سے محفوظ کیا اگلی نسل کو دیا کہ نہیں دیا؟ اگلی نسلوں نے اس کو پھر قلم سے بولو نا محفوظ کیا, اسی لکھے ہوئے کو دیکھ کے. اپنے اجتہاد سے کوئی چیز نہیں کی انہوں نے, جو لکھا ہوا ہے اسی کو. ہوتے ہوتے پھر پریس بن گئے, پرنٹنگ پریس بن گئے, آج وہی پرنٹ ہو رہا ہے. اسی طرح صدیوں سے چلا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب ہم اگر کہیں کہ نہیں یہ سب قرآن غلط ہے, میں جو قرآن لا رہا ہوں نا یہ جو لکھ کے یہ والا صحیح ہے, تم تو بس باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہو, تمہیں جو باپ دادا نے قرآن پکڑا دیا اسی کو فالو کر رہے ہو, میں کسی کی تقلید مقلید نہیں کرتا, یہ والا قرآن لایا. آپ مان لو گے اس کو؟ بولا کہ تو کیا مریخ سے آیا ہے, چاند سے آیا ہے, کوئی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں, جو تواتر سے چلا آ رہا ہے وہی مانیں گے بھائی ہم. اسی طرح قرآن سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا. دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے کتاب اور حکمت کو مکمل کر لو پھر یزکی کی طرف آتا ہوں. دوسرا کام ہے نبی کتاب سکھائیں گے, یعنی کتاب دیں گے بھی اور پھر کتاب کا مطلب بھی نبی سکھائیں گے. تو نبی نے صحابہ کو کتاب کا مطلب سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ حالانکہ صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا, لیکن ان کو قرآن کا مطلب کس سے سیکھنا پڑا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی سے. آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں خود سمجھ کے پڑھتا ہوں, یہ جہالت ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود قرآن کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرتا ہوں, میں نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہا, عبداللہ بن عباس نے کیا کہا, امام بخاری نے کیا. نہیں, یہ سب بابے اور یہ سب ایسے ہی ہیں, میں خود سمجھتا ہوں. بھائی اگر آپ اتنے بڑے فنٹر ہوتے تو سب سے پہلے تو صحابہ خود سمجھتے جن کی زبان میں نازل ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہے ان کو سمجھائے گا کون؟ آپ لوگ چپ بیٹھتے ہو نا, تو مجھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کس سے سمجھا؟ نبی سے. پھر تابعین نے کس سے سمجھا؟ صحابہ سے. کیا وہ ڈائریکٹ سمجھ سکتے تھے؟ پھر تبع تابعین نے کس سے سمجھا؟ تابعین سے. تو یہ سلسلہ شروع میں یہ سینہ بسینہ تھا, پھر ریٹن فارم میں آنا شروع ہو گیا. پھر کس میں آ گیا؟ ریٹن میں. جیسے قرآن شروع میں سینہ بسینہ چلا, ریٹن میں بھی تھا لیکن مرتب نہیں تھا, بعد میں مرتب ہو گیا. اور حدیث, ہاں قرآن کا جو مطلب ہے جو حدیثوں میں بیان ہوگا نا, وہ شروع میں سینہ بسینہ تھا, بعد میں کس میں آ گیا؟ ریٹن فارم میں. پھر تفسیروں کی شکل میں مدون ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں تفسیر قرطبی ہے, یہ تفسیر ابن کثیر ہے, یہ تفسیر خازن ہے, یہ تفسیر جلالین ہے, درجنوں تفسیریں. اب آپ کہہ رہے ہو ان تمام تفسیروں کو سائڈ پہ رکھو, میں اس کا مطلب خود بیان کروں گا. اس کا مطلب آپ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہو, یہ میں نہیں چلتا اسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے انی رافعک الیہ, میں آپ کو اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. صحابہ تابعین کے دور سے جو آج تک اس کی تفسیر چلی آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ کہاں اٹھا لوں گا؟ آسمانوں پہ. ہمارے دور کے ایک اسکالر نے کہہ دیا میں نہیں مانتا, میں کسی کو نہیں مانتا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آسمانوں میں اٹھانا مراد نہیں ہے زندہ, یہ موت دے کے اٹھانا مراد ہے. تو اس کا مطلب آپ قرآن کا مفہوم اخفل طریقے سے پیش کر رہے ہیں.
تو جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی صحابہ کو یعلم سکھائیں گے بھی، پھر صحابہ تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو، یہ سلسلہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے. تبھی مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اپنے ٹیچروں سے. انہی میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اہل حق بھی انہی میں ہوں گے. ان سے ہٹنے کا کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جو ان سے ہٹ گیا وہ گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کتاب. تیسری چیز یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی حکمت بھی سکھائیں گے. اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو نبی سکھائیں گے، جو اخذ قرآن سے ہی کی ہوں گی، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو نبی نے حدیث سکھائی بھی صحابہ کو، اس کا مفہوم بھی سکھایا، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. صحابہ نے، تابعین نے صحابہ سے لیا. یہ سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے. پھر یہ حدیثیں کتابوں کی شکل میں مدون ہو گئی، بخاری مسلم میں، جن کو جغامدی صاحب نے کہہ دیا یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ تو تاریخی کتابیں. یعنی وہ جو یعلمہم الحکمہ کی بات تھی وہ بالکل 2 جملے میں اڑا کے رکھ دی، فنا کر دیا اس کو. اسی کو تو منکر انکار حدیث کہا جاتا ہے. اب آخر جو میں ٹاپک ہے جس کو لے کے چل رہا ہوں میں، اسی میں آتا ہے یزکیہم، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں پاک کرنا؟ تو کیا مطلب؟ کس چیز سے پاک کریں گے ان کو؟ یہاں پاکی سے مراد ہے باطنی پاکی، باطنی اندر کی پاکی، شرک کی گندگی سے پاک کرنا. قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. ویسے تو ظاہری طور پہ بھی نبی نے ہمیں پاک کیا ہے. کیسے پاک کیا ہے؟ آپ نے ہمیں طہارت کے حکام سکھائے ہیں، وضو کے طریقہ، غسل کا طریقہ. غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہی نہیں ہے، غسل جنابت ہی نہیں ہے. میاں بیوی کا ملاپ ہوا، صبح اٹھ کے ایسے ہی دفتر چلے گئے. احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، کوئی پاکی نہیں. ان کا تو یہ طہارت کا ہمارے یہاں تو سسٹم ہے نا، انتخابات میں سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے. ان کے ہاں طہارت کا سسٹم تو دور کے بعد سسٹم بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. تو بیچ میں سیاست بھی گھسیٹ دیتا ہوں میں. خیر، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یزکی، تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا. بس میں موضوع کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر پاکی کے حکام اور باطنی. باطنی پاکی کیا ہے؟ دل سے شرک نکالنا، دل سے دنیا مردار کی محبت نکالنا، دل سے یہ جرثومہ نکال دینا کہ میری عزت زیادہ ہوگی یا میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا. نا 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 نا، یہ تو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بعض لوگوں کے دلوں سے، تو دنیا کی محبت کے گٹر ابلتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں سے. اتنی اس مسافر خانے سے ان کو عشق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ والوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے اسمیل آتی ہے کہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے، ایک ختم ہونے والی چیز ہے. آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا نا، کچھ بچے سخی ہوتے ہیں، کچھ کنجوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو وہ کنجوس کتنے برے لگتے ہیں. چونی ٹھنڈی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، خرچ نہیں کر رہے، کسی کو دے نہیں رہے. ایک خاتون تھی نا، رہتی تھی، انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے جا میرے بیٹے، جا میری بچی جا پڑوسن کے ہاں سے چینی لے کر آ. وہ پڑوسن کے ہاں گئی، آ کے کہنے لگی امی وہ چینی نہیں دے رہی ہیں، چل جا وہاں لے کر آ چینی، چائے میں ڈالنی ہے چینی، وہاں سے لے آ. وہ وہاں گئی، جی امی وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہے چینی، وہاں سے لے کر آ، وہاں سے بھی نہیں ہے. کم بخت، کتنے کنجوس نالائق، چینی نہیں دے رہے، چل اپنے ڈبے سے نکال کے لے آ. تو اب بتاؤ یہ دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کو پتا چلے گا کوئی عورت اتنی کنجوس ہے، اپنے گھر میں ڈبہ رکھا ہوا ہے، چینی استعمال نہیں کر رہی کہ خرچ نہ ہو جائے، ادھر ادھر سے بھیک مانگ رہی ہے، تو گھلتے نا ایسے لوگ سے ہیں بھائی، یار کیسے کنجوس ہیں یار، ہر جگہ کھانے پہنچ جاتے ہیں، کھلاتے کبھی ہے نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے یہ بھی ایک گندگی ہے، بخل، کنجوسی. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا کی محبت بھی ایک گندگی ہے. اس چینی والی کو ہم کیوں ملامت کر رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں اس کی بات سن کے؟ بھائی چینی ہے، ختم تو ہونی ہے یار، نہیں استعمال کرے گی کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. تو استعمال کر لو، پھر ختم ہو جائے تو پھر اڑوس پڑوس سے مانگ لینا. کیا چینی کے ڈبے سے دل لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، پورے محلے میں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا بھیک مانگ مانگ کے، اور یہ ڈبہ نہیں کھل رہا. ہم اس ہنس رہے ہیں کہ کتنی کنجوس. ہماری حالت بھی دنیا کے ساتھ یہی ہے بھائی، ختم ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، اور کبھی بھی نہیں پتا کب ہماری گاڑی ہم سے چھن جائے، کب ہماری زندگی چھن جائے، کب اس مکان سے ہمارا جنازہ اٹھے، کب پھٹے پہ لٹایا جائے، غسل دیا جائے، اور کب ہمیں قبر کے اندر من و مٹی ڈال کے واپس آ جائیں. اس کے باوجود دنیا سے محبت دیکھو، میں اور میری پراپرٹی، میرا پیسہ، میرا بزنس، میری گاڑی، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنا کما لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے گھٹیا سوچ. یہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہو اور میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی کر رہا ہو تو بڑے ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ کہتے ہیں یہ چابی والی گاڑی کو کیا بول رہا ہے؟ میری گاڑی میری. مجھے یاد ہے یار، میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ہمارے ماموں مرچنٹ نیوی میں ہوا کرتے تھے.
اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو میں چھوٹا سا تھا, میری عمر 8-10 سال ہو گئی, تو خط پہلے لکھا کرتے تھے, تو وہ باہر ملک میں تھے, مجھے خط آیا کہ کیا چاہیے. میں نے لکھا میرے لیے ایک موٹر سائیکل لے کر آنا. تو جب آئے نا, ان کا شپ جب کراچی سے لگا تو وہ آئے خالی ہاتھ. میں نے کہا میرے لیے آپ نے کہا تھا کیا لانا, میں نے خط میں لکھوایا والدہ سے کہ موٹر سائیکل. تو انہوں نے کہا میں لے آیا ہوں موٹر سائیکل, جہاز پہ کل لے کر آؤں گا. میں بڑا خوش, یار بائک, حالانکہ 9-10 سال کی عمر میں کہاں بائک چلانی آتی ہے انسان کو. میں نے 13 سال میں سیکھ لی تھی بائک, اور گاڑی بھی. یہ نہیں پوچھو کس کی گاڑی پہ سیکھی, خیر, اور کس کی بائکوں کا بیڑا غرق کر کے سیکھی اور کس کی گاڑی کا بیڑا غرق کر کے سیکھی, خیر سیکھ لی تھی. تو اب ہم خوش ہو رہے ہیں, میرے ایسے راتوں کو خواب میں بائک آ رہی ہے, سو رہا ہوں تو نیند نہیں آ رہی خوشی سے. بائک, بھائی اس عمر میں 8-9 سال کی عمر میں, بہت چھوٹا تھا میں, بائک مل جائے تو کیا چاہیے انسان. میرے ذہن میں آ رہا بڑی بائک ہوگی, پھر میں سوچ رہا ہوں میرے پاؤں کیسے پہنچیں گے اس تک, اتنا خوش ہو رہا ہوں. اور وہ بائک کیا لے کر آئے, ڈبہ لے کر آئے. میں نے کہا شاید ایک پارٹ ہوگا اس کے اندر, بائک کا ایک پارٹ ہوگا, وہ چابی وابی ڈبے میں پیک کر کے دی جائے گی, پھر اس کے بعد بائک آئے گی. جب کھولا تو وہ چابی والی بائک تھی چھوٹی سی. مجھے یاد ہے میرا منہ اتنا سا لٹک گیا, میں نے کہا یار یہ کیا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. تو دیکھو جیسے ہمارا منہ لٹک گیا نا کہ یار اس کو ہم بائک سمجھ رہے تھے, یہ جو اوریجنل بائکیں ہیں نا یہ بھی اصل میں یہ چابی والی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ سمجھ رہے, جب یہ چھینیں گی نا ہم سے, موت آئے گی, ہم کہیں گے اللہ یہ 1000 گز کے بنگلے کی تکلف کی کیا ضرورت تھی, اتنی جلدی اگر تو نے چھیننا تھا. تو میں تو ان نعمتوں کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا, گاڑی بنگلہ یہ تو جھونپڑی والا اور میں برابر ہو گئے. ساتھ میں آپ کے قبر کسی جھونپڑی والے کی ہو, اور اس کے ساتھ 1000 گز کے بنگلے والے کی ہو, اس کے ساتھ بائک کا آفیسر ہے, اس کے ساتھ ایک چوکیدار ہے, کوئی فرق ہوتا ہے؟ بولو, اندر سے سب کیا ہیں. وہ اگر آپس میں آنکھیں کھول کے بات چیت شروع کر دیں, ایک مردہ کہے کفن سے منہ نکال کے, ہاں بھائی تو کیا کرتا ہے, کہ ٹماٹر بیچتا تھا میں. تو کیا کرتا تھا؟ ابے میں تو فیکٹریوں میں آگ لگا دیتا تھا, اتنا بڑا دادا تھا محلے کا. وہ کہے گا چپ کر جا, یہاں سارے دادے کیا ہیں. جس کروٹ پہ لیٹا ہے نا قیامت تک کسی پہ لیٹا رہے گا, ہل بھی نہیں سکے گا. مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں اگر وہ اس پہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے تو کروٹ چینج کر سکتا ہے؟ دیکھو ہم جب رات کو لیٹے ہوتے ادھر تھوڑا سا گردن میں, چلو یار کروٹ چینج کر لو, اتنی بھی بیچارے مردے میں طاقت نہیں رہتی. جس کروٹ پہ لٹا کے گئے اسی پہ ہڈیاں بن کے مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے. اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ یار ادھر والا ماحول ذرا اچھا نہیں ہے, اس طرف کا ماحول تھوڑا سا لیفٹ پہ ذرا ایک انٹی دفن ہوئی ہے. ٹھرکی مردے بھی ہوتے ہیں نا, ٹھرکی مردے بھی تو ہوتے ہیں, ٹھرک کی وجہ سے مرے ہوتے ہیں. یار وہاں ذرا ماحول اچھا ہے تو وہاں اس کروٹ پہ لیٹے گا, وہ جہاں لٹا دیا. چاہے فیکٹریوں کو آگ لگاتا تھا, 22-23 گریڈ کا آفیسر تھا, ٹماٹر والا تھا, سب کیا ہو گیا, تھا ہو گیا, بھی یہ ہے نہیں. تبھی تو شاعر نے کہا ہے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین بڑے بڑے آسمانوں کو کھا گئی ہے, بڑے بڑے محلے کے دادے, بڑے بڑے طاقتوروں کو زمین نے کھا کے فینش, اور نامور بڑے بڑے نام والے کیسے بے نشاں ہو گئے, ختم, فینش. اس کے بعد آدمی میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا بزنس, بچکانہ حرکتیں, جیسے میری چابی والی موٹر سائیکل, ہمیں بچکانہ حرکتیں. تو تصوف میں یہ, تصوف کا اصل موضوع یہ ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. تو حضرات فقہا نے کیا کیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تزکیہ, تو نبی نے براہ راست صحابہ کا تزکیہ کیا. صحابہ نے کس کا تزکیہ کیا؟ تابعین کا. تابعین نے کس کا تزکیہ کیا؟ تبع تابعین کا. صحابہ خود سے تزکیہ کر سکتے تھے نبی کے تزکیے کے بغیر؟ نہیں ممکن تھا نا, تبھی اللہ کے نبی کی صحبت میں ان کا تزکیہ ہوا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اسی طرح اہل اللہ کی صحبت, ان کے بیانات, ان کی تعلیمات سے استفادہ کیے بغیر تزکیہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا. آپ ہر چیز میں موٹیویشنل اسپیکرز کو, گوروں کو سن رہے ہو میرے بھائی, فائدے ہوں گے ان کے تجربوں سے, ہر ایک کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن تزکیہ جو اسلام چاہتا ہے وہ اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت کے بغیر, ان کو سنے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیول کا تزکیہ. اور اس تزکیے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل سے 3 چیزیں نکالی جائیں, بلکہ 2 بنیادی ہیں, حب جاہ اور حب مال. جاہ کی محبت, شہرت کا بھوکا, ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتا ہے, عزت کا بھوکا اور دولت کی بھوک, یہ 2 بھوک. اور تیسرے درجے میں حب باغ. حب باغ کا مطلب شہوت کا بھوکا, حلال حرام کا فرق کیے بغیر ٹھرکیوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں یہ حب باہ نکالنا آسان ہے, یہ حب جاہ اور حب مال یہ مشکل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بہت مشکل ہے کہ جاہ کی وہ نکل جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ شہرت شہرت شہرت, میری عزت ہو, میری رسپیکٹ ہو.
تو یہ بہت غلط چیز ہے بھائی. کیا کر لے گا شہرت کر کے, عزت کما کے کیا کر لے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان چاہے کہ میری بےزتی ہو, یہ تو فطرت کے خلاف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو انسان کی فطرت ہے, عزت. دیکھو انسان کی فطرت ہے نا پیسہ کمانا, ہے یا نہیں؟ پیسے سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن پیسے کی ہوس کیا ہے؟ بولو نا, بری چیز ہے. اب وہ چینی گھر میں رکھی ہوئی ہے, پڑوسیوں سے مانگ رہی ہے, یہ چینی کی محبت نہیں ہے, یہ چینی کی ہوس ہے. تو اسی طرح جاہ یعنی عزت اور شہرت یہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, اللہ کی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے, لیکن اس کی ہوس یہ بری چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بحث ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم بحث میں سب سے اونچے, سب زیادہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری بات سنی جائے. آپ ان کے خلاف ایک لفظ بول دو, ان کی برائی ان کے منہ پہ کر دو جو واقعی فالٹ ہو, اور بڑے اعتدال سے, پھر بھی ان کو غصہ آ جائے گا, کبھی سننا ہی. اس کو یعنی خود پسندی کہا جاتا ہے, عجب, اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے. یہ چیزیں تھیں جو تصوف میں انسانوں کو ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ٹائم گزارا تو یہی چیز تھی 8 سال. حب جاہ ختم کرو, حب مال ختم کرو, مال کی ہوس اور عزت اور شہرت کی ہوس. تو اس کو فقہا نے یعنی بعد میں لوگوں نے, صوفیہ نے ایک نام دے دیا تصوف کا. تو اس لیے تصوف ایک اصطلاح ہے, ٹرم ہے, یہ ضروری ہے, اس کے بغیر انسان نہیں ہو. اور ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے بھائی؟ دل میں اللہ کی محبت لے کر آؤ. جب جس کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان عزت بھی قربان کرتا ہے, دولت بھی قربان کرتا ہے. تو اللہ کی محبت اتنی ڈال دو کہ شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ ختم ہو جائے. یہ بڑا طویل ٹاپک ہے, پھر کبھی لے کے اس کو میں آگے چلوں گا, بس ابھی تو میں بیان سمیٹ رہا ہوں. لیکن آج کل تصوف کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ صوفی سب سے بڑا متکبر ہوگا. سب سے زیادہ عزت کا بھوکا کون ہوگا؟ وہ خود صوفی. سب سے زیادہ رسپیکٹ کا بھوکا کون ہوگا؟ اللہ ماشاءاللہ چند بزرگ ہیں جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں. بزرگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے, لیکن تصوف کے نام پہ آپ دیکھ لو, جن چڑیل بھوت بھگانے کو تصوف کہا جانے لگا. بدعتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا بڑا صوفی ہوگا وہ. تو تصوف میں بدعتیں آ گئیں اور یہ سب کچھ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو میرے بھائی فضیلت دی ہے وہ میٹیریل کی بیس پہ نہیں دی ہے, وہ اس بیس پہ دی ہے کہ علم بھی صحیح کر لے, عمل بھی صحیح کر لے. علم کی تفصیل تو میں پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں. عمل میں کیا ہے؟ ظاہر عمل بھی, باطنی عمل بھی. باطنی عمل میں کیا ہے؟ وہی ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت اور ہوس ختم کر دے, اس کے بغیر اللہ کی نظر میں عظیم انسان نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.